नाज़रीन, इस्लामाबाद के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे निज़ाम की तब्दीली की हिमायत कर दी है और निज़ाम ने यह साबित भी कर दिया है कि 80 साल के बाद अगर किसी मुल्क के अंदर आग बुझाने का निज़ाम मौजूद ना हो तो लानत है फिर ऐसे निज़ाम के ऊपर। सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद आने का ऐलान किया है, क्या कहा जरा सुनिए। मेरे पाकिस्तानियों, जब अवामी मैंडेट के साथ एक अवामी हुकूमत आती है तो वो अवाम के हक में फैसले करती है। अगर कोई फैसला अवाम को पसंद ना आए तो उस पर नजरसानी होती है, उसको तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन जब अवामी मैंडेट से कोई हुकूमत नहीं आती तो वो 12 अरब रुपए का जहाज खरीदती है और फिर असेंबली के फ्लोर पर कहती है कि हाँ हमने खरीदा, क्या कर लोगे। जब अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत आती है तो वो अपने सूबे में रेवेन्यू जनरेशन करती है। जब चोर दरवाजों से, बैसाखियों से किसी के कंधे पर हुकूमत आती है तो वो 1200 अरब रुपए से कम रेवेन्यू कलेक्शन करती है। तब किसान के साथ ज्यादतियां होती है, तब मजदूरों के साथ ज्यादतियां होती है, तब नौजवानों के साथ ज्यादतियां होती है, तब आवाम की फिक्र किसी के साथ नहीं होती। तब आपके सर की कीमत लगाई जाती है और बाहर जजीरे और फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। जब चोर दरवाजों से हुकूमतें बनती हैं तो तब आपकी मईशत 3% पर आ पहुंचती है। आपका वजीर आजम, आपके दिलों का वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताहयात चेयरमैन, हम सब की दिलों की धड़कन जो आपके वोट से आया था, इमरान अहमद खान नियाजी, जब उसकी हुकूमत थी आपका जीडीपी ग्रोथ 6.1% था। किसान खुश था, मजदूर खुश था, नौजवान खुश थे, हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा था। लेकिन बैरूनी गुलामों ने बैरूनी साजिश के जरिए एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा। 4 साल से मुसलसल उनकी हुकूमत है। किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 बजट पेश नहीं किए। ये जाली वज़ीर आज़म जो बैठा है इसने 5 बजट पेश किए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, पाकिस्तान का गरीब तबका रो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये नालायक तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, सिर्फ बूट पॉलिश करते हैं और उसकी वजह से जो है ये इख्तिदार में बैठे हैं। इनको कोई अपने घर का चौकीदार भी नहीं रखेगा क्योंकि इनकी ये जगह बिल्कुल खाली है। ना इनके पास पॉलिसी है, ना ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को पसंद है, बिठाया हुआ है, पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और ये मजीद तबाही की तरफ जाएगा अगर वो लोग जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, जिन्होंने इदारों को, तमाम इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है, अगर उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रहे हैं कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से एक दफा फिर खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान है। हमारे पुलिस वाले बगावत करने पर उतर आए हैं क्योंकि उनको भी पता लग गया है कि हम किसके लिए मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों, किस पॉलिसी के तहत मर रहे हैं। उस पॉलिसी के तहत जो 22 साल से खैबर पख्तूनख्वा पे इंप्लीमेंट है और उसका कोई फायदा ही नहीं है। 14 बड़े ऑपरेशन, 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और 22 बड़े ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। अभी भी बदअमनी है, अभी भी दहशतगर्दी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ये पॉलिसीज, ये रवैया, ये बंद कमरों के फैसले, ये मेरे पाकिस्तान को खा रहे हैं, मेरे पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। मतलब हम तो छोड़ें, सियासी लोग तो हमेशा से मजलूम रहे हैं। हमारे जजेस बेबस हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस
حکم دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ عمران خان صاحب کی کمزوری نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری نہیں ہے. تمام ججز کو، صرف ان 3 ججز کو نہیں جنہوں نے آرڈر کیے تھے، تمام ججز جتنی بھی ہمارے عدلیہ کے ججز ہیں، چاہے خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، وہ اپنے گریبان میں ذرا دیکھیں، سوچیں کہ یہ ان کی بے توقیری ہو رہی ہے، ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، آپ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اگر یہی رویہ ہے کہ آپ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو آپ صاحب بول دیں، عدالتوں کو تالے لگا دیں. جب انصاف نہیں مل رہا، جب آپ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو پھر عدالتوں کا فائدہ کیا ہے؟ پھر عوام کس سے امید رکھے؟ کس کی طرف دیکھے عوام؟ جب عدالتی انصاف نہیں کرے گی تو پھر عوام خود انصاف کریں گے، اور جب عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر کسی کو بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور وہ حالات میں دیکھ رہا ہوں، جو جذبہ، جو جنون، اور ان اداروں کے لیے نوجوانوں کی آنکھوں میں جو میں نفرت دیکھ رہا ہوں، یہ بات اس حد تک پہنچ چکی ہے. اگر ایک دفعہ یہی نوجوان، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا پسا ہوا طبقہ، پاکستان کا مڈل کلاس یہ روڈوں پر نکل آیا تو پھر کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جزیرے خرید رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ باہر ملکوں میں فلیٹس خرید رہے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی سے خرید رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے. تو اس کا غصہ تو کہیں نکلے گا نا، ضرور نکلے گا. وہ مجبور ہے، وہ نکالیں گے غصہ، اور اس سے اشرف یابی بھی نکالیں گے، جن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے، جن کی وجہ سے میری پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے کیا گناہ کیا تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا، پھر انہیں غلامی منظور نہیں کی تھی، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، کفار کی سرزمین پر کفار کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین بولا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ رکھا تھا. اس لیے وہ کسی کو ناپسند تھا اور آپ نے ان کی غلامی میں ان کو نکال دیا. پاکستان ترقی کر رہا تھا. مجھے بتائیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹایا ہے وہ مجھے بتائیں کہ ان 5 سالوں میں انہوں نے کیا تیر مار لیا؟ اداروں کے لیے نفرت بڑھا دی، یہ آپ لوگوں نے اچیو کیا. جائیں ذرا کسی تقریب میں جائیں، بازار میں جائیں، لوگوں کا غصہ دیکھیں، اپنا عہدہ اسے بتائیں. جنرل پبلک میں جائیں، اپنا عہدہ بتائیں، اپنا ڈپارٹمنٹ بتائیں. جس نے زیادتی کی ہے، چاہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، ذرا عوام کے سامنے جائے اور عوام کو بتائے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہوں. پھر عوام کی نفرت آپ دیکھیں، ان کا غصہ دیکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کی ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹیں، چادر چار دیوالی کی پامالی کریں، مائنرز 18 سال سے کم لوگوں کو دہشت گردی کے پرچوں میں ملٹری ٹرائل کروائیں، جیلوں میں ڈالیں. بزرگ خواتین، یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیول ہیں، وہ بیچاری کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. کیا وہ کسی کی بیوی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ علیم آپا، نورین آپا، عظمی آپا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کسی کی بہنیں نہیں ہیں؟ کسی کی مائیں نہیں ہیں؟ بشرا بی بی صاحبہ، اس کو کیوں نہ حق قید کیا ہوا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے؟ کیا بشرا بی بی صاحبہ کسی کی بیوی نہیں ہے؟ کسی کی ماں نہیں ہے؟ تو اگر دوسروں کی بہنوں سے، ماں سے، بیویوں سے آپ یہ کریں گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی آپ کی ماں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کی عزت کرے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے تو آپ نے دوسروں کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کرنی ہوگی، آپ نے ان کی قدر کرنی ہوگی. اور یہ رویہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ رویہ آپ کو نقصان پہنچائے گا.
ہم 27 ستمبر کو آ رہے ہیں اسلام آباد اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. ہماری پوری تیاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ. میرے پاکستانیوں ہماری تیاری مکمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس دفعہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور کوئی بندہ بھی گولی اس دفعہ نہیں چلا سکتا, کیونکہ جس تعداد میں آئیں گے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اور اتنی بڑی تعداد پر گولیاں چلا بھی نہیں سکتے. دوسری بات, ہم نے تمام آئینی قانونی راستے اپنائے. ہم قومی اسمبلی میں گئے, ہم جعلی وزیر اعظم کے پاس گئے, ہم پنجاب کی جعلی حکومت کے پاس گئے, ہم ان عدالتوں میں گئے جو اپنے احکامات امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے, چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس گئے. جتنی بھی آئینی قانونی جمہوری راستے ہیں وہ ہم نے اپنائے. تو وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کا عملہ, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سارے آئینی قانونی جمہوری راستے ہم نے اپنائے اس کے باوجود بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا اور ہم اپنا احتجاج, پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اس کے باوجود بھی آپ کچھ کریں گے تو آپ سب سے بڑے ذلیل انسان ہوں گے. آپ پھر کسی کے ذاتی نوکر ہوں گے, آپ پاکستان کے نوکر نہیں ہیں, اس ریاست کے نوکر نہیں ہیں, تو آپ کو ویسا